السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی الحمدللہ، ہماری سورہ ناس، سورہ فلق اور سورہ اخلاص تفسیر ترجمے کے ساتھ مکمل ہو چکی ہے۔ آج ہم کریں گے سورہ لہب اور اس کے نازل ہونے کا مقصد کیا تھا۔ یہ بتانے کا مقصد صرف اور صرف یہی ہے کہ جب بھی یہ قرآن پاک کی صورتیں جب آپ لوگ تلاوت کریں یا آپ لوگوں کے سامنے کوئی تلاوت کرے تو اس کا جو بھی مقصد ہوگا، جو بھی بیک گراؤنڈ ہوگا، وہ آپ لوگوں کے دماغ میں آ جائے گا کہ یہ صورت کب، کہاں، کیسے نازل ہوئی، اس کا ترجمہ کیا ہے۔ بتانے کا صرف اور صرف مقصد یہی ہے۔ آپ لوگ خود بھی سیکھیے اور دوسروں کے ساتھ بھی شیئر کریں تاکہ ہر کوئی ان چیزوں سے فائدہ مند ہو سکے۔ تو سورہ لہب جو ہے وہ مکہ میں نازل ہوئی۔ اس میں 5 آیت اور 1 رکوع ہے، اور اس کے نازل ہونے کا جو مقصد تھا ہوا کچھ یوں تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر آیت نازل ہوئی کہ اپنے قریبی رشتہ داروں کو عذاب الہی سے ڈرائیے تاکہ وہ نیک راہ پر آ سکیں۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صفا کی پہاڑی پر چڑھے، کیونکہ پہلے لوگوں کا یہی طریقہ ہوتا تھا کہ کچھ بھی خبر وغیرہ دینی ہوتی تھی، چاہے وہ جنگ کی ہو یا کوئی خوشخبری ہو، جو بھی ہو، تو پہاڑی پر چڑھ کر سب لوگوں کو جمع کر کے اعلان کیا جاتا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی ان کے ہی طریقے سے پہاڑی پر چڑھے اور سب کو جمع کیا اور فرمایا، اگر میں کہوں اس پہاڑی کے پیچھے سے ایک لشکر تم پر حملہ آور ہونے والا ہے تو کیا تم میری بات پر یقین کرو گے؟ اور سب نے ایک زبان ہو کر کہا، جی ہاں، کیونکہ آپ سچے ہیں اور کبھی جھوٹ نہیں بولتے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر تمہیں میری بات پر یقین ہے تو پھر میں تمہیں عذاب الہی سے ڈراتا ہوں جو شرک اور کفر کی وجہ سے تم پر واقع ہوگا۔ اگر تم اس سے بچنا چاہتے ہو تو ایک خدا کے ہو جاؤ، شرک چھوڑ دو۔ اس پر ابو لہب، جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا تھے، کہنے لگے، اے محمد، کیا تو نے اس فضول کی بات کے لیے ہمیں یہاں پر جمع کیا ہے؟ اور سب سے کہنے لگے، میرے بھتیجے پر جنون ہو گیا ہے، اس کی کسی بھی بات پر یقین نہیں کرنا، اور نعوذ باللہ پتھر مارا اور بددعا کی۔ اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے خود سورہ لہب نازل فرمائی، جس میں لہب کے عذاب کا ذکر کیا کہ تبت یدا ابی لہب وتب۔ تبت یعنی ٹوٹ گئے، ید یعنی کہ ہاتھ، یدا یعنی کہ دونوں ہاتھ، یعنی کہ ٹوٹ جائیں گے یا ٹوٹ گئے دونوں ہاتھ جس سے اس نے پتھر مارا تھا۔ ابی لہب، ابو لہب کے، وتب، اور وہ ہلاک ہوا۔ ما اغنی عنہ مالہ وما کسب۔ ما نہ، اغنا کام آیا، عنہ اس کے، مالہ اس کا مال، وما وا کا مطلب اور، ما جو، کسب اس نے کمایا۔ سیصلی نارا ذات لہب۔ سیصلی عنقریب یا بہت جلد داخل ہوگا، نارن نار یعنی کہ آگ، ذات لہب یعنی کہ شعلے مارتی ہوئی، وامرأتہ اور اس کی بیوی، حمالۃ الحطب، حمالۃ بوجھ لادنے والی، حطب یعنی کہ لکڑی کا، فی جیدہا حبل من مسد، فی یعنی کہ میں، جیدہا اس کی گردن میں، حبل رسی، من یعنی کہ سے، مسد کھجور کی یا مونج کی۔ اب اس کا مطلب کیا ہے؟ ٹوٹ گئے دونوں ہاتھ ابو لہب کے، یعنی کہ ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ گئے، اور وہ جلد ہی اللہ تعالیٰ بددعا دے رہا ہے لہب کو کہ ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ گئے، جس سے اس نے پتھر برسائے اور وہ ہلاک بھی ہوا یا ہوگا، اور نہ کام آیا یعنی کہ جو اس نے مال، دولت، عزت، شہرت جو بھی اس نے کمائی، لیکن سب سے بڑی بات ہے کہ اس نے کفر کیا، تو کفر کا عذاب تو اسے ملے گا، اس لیے نہیں اس کے کچھ بھی کام آئے گا، نہ اس کی مال، نہ عزت، نہ دولت، نہ شہرت، اس کے کچھ کام نہیں آیا، اور سب کچھ عنقریب یعنی کہ سب کچھ بہت جلد شعلے مارتی ہوئی آگ میں داخل ہوگا۔ ابو لہب جو تھا وہ خود بھی بہت خوبصورت تھا، اس کا کلر ایسا جیسے کوئی شعلہ، تو اسی لیے فرمایا گیا کہ جیسے یہ ایک شعلہ ہے، اس کے لیے عذاب بھی شعلے والا ہی ہے۔ اس کی بیوی کا اس لیے ذکر ہے کیونکہ وہ بھی اس کام کے اندر ابو لہب کی مدد کرتی تھی، اور کانٹے والی لکڑیاں اٹھا کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے راستے میں بچھاتی تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تکلیف پہنچے، تو اس کے لیے بھی یہی بددعا فرمائیے کہ جلد ہی اس کے گلے میں بھی رسی ہوگی، جس کا عذاب دردناک ہے۔
تو اس صورت میں ابو لہب کے عذاب کے بارے میں بتایا جا رہا ہے، اسے بددعا دی جا رہی ہے، اور پھر آخرت میں تو ان کے لیے عذاب ہے ہی۔ دنیا میں بھی ابو لہب کا انجام بہت برا ہوا۔ ابو لہب کو ایک ایسی گندی بیماری ہو گئی جس کو عربی میں عدسہ کہتے ہیں۔ گھر والوں نے اس خوف سے کہ یہ بیماری کہیں ہمیں نہ لگ جائے، اس کو گھر سے کسی الگ جگہ پر ڈال دیا، کوئی بھی اس کے قریب نہ جاتا۔ خوبصورت چہرہ اس کا بگڑ گیا، کتوں جیسی آواز نکالنے لگا اور تڑپ تڑپ کر مر گیا۔ اسی لیے اس بات پر فرمایا گیا ہے کہ جب وہ بیمار ہوا تو نہ اس کا مال اس کے کام آیا، نہ اس کی عزت، نہ اس کی دولت، نہ اس کی شہرت، نہ اس کی اولاد، یعنی کہ اس کے کچھ بھی کام نہیں آیا، دنیا میں بھی اس کے کچھ کام نہیں آیا، اور آخرت میں تو پھر اس کے لیے عذاب ہے ہی۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو کفر و شرک سے محفوظ رکھے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ آج کا لیسن یہیں تک، امید کرتی ہوں کہ آپ لوگوں کو آج کی ویڈیو سمجھ میں آئی ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔